وزیر اعظم کی لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کی آزادی ریاست کا فی الفور قیام ضروری ہے، فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نمائندگی ملنی چاہیے، القدس کو فلسطین کا دارالخلافہ بنانا ہے۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ حزب اللہ نے اپنے رہنما کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حسن نصر اللہ بیروت میں رہائشی عمارتوں کے نیچے بنکر میں موجود تھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے بیروت میں گزشتہ روز بنکر بسٹر میزائل حملہ کیا تھا۔ حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب بھی شہید ہوئی۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اٹک سے پشاور واپس روانہ۔ پی ٹی آئی کا راولپنڈی میں احتجاج شروع نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ نے کارکنان کو بھی واپس جانے کا کہہ دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان کا واپس جانے سے انکار۔ برہان انٹرچینج پر گاڑیاں پھنس گئیں۔ وزیر اعلیٰ کا پیدل واپس جانے کا اعلان۔ گزشتہ رات بیروت میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 11 افراد شہید، 108 شہری زخمی ہوئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 700 شہری جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کا ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا۔ بیروت آنے والے ایرانی مسافر طیاروں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی۔ لبنان کے وزیر اعظم کی عالمی برادری سے اسرائیلی حملے رکوانے کی اپیل۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل۔ سپریم لیڈر نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خطے کی تقدیر کا تعین مزاحمتی قوتیں کریں گی۔ سپریم لیڈر کے ترجمان علی لاریجانی نے کہا، اسرائیل نے حدیں پار کر دی، حزب اللہ کی سربراہی کے لیے متبادل قیادت تیار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، القدس کی آزادی کے لیے حسن نصر اللہ کے ویژن کو پورا کیا جائے گا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا، حسن نصر اللہ کی شہادت حزب اللہ کو مزید مضبوط کرے گی۔ عراق کا حسن نصر اللہ کی شہادت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے عرب نیوز چینل کی اینکر رو پڑی۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں الرٹ۔ غیر ملکی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ امریکی صدر نے فوج کو مشرقی وسطی میں ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ کل سب سے بڑے فورم پر دنیا نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے نفرت کا اظہار کیا۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم تقریر کے لیے آئے تو شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان، ترکیہ سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ شمالی وزیرستان میں MI-8 ہیلی کاپٹر کو حادثہ، 6 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہو گئے۔ ترجمان ماڑی پیٹرولیم کا کہنا ہے، ہیلی کاپٹر کمپنی کے افراد کو لے کر شیوا بلاک جا رہا تھا۔ حادثہ ہیلی کاپٹر کا انجن فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق MI-8 ہیلی کاپٹر میں 3 روسی پائلٹس اور کریو سمیت 14 مسافر سوار تھے۔ حادثے میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ ہیلی کاپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنیکی فالٹ ہوا تھا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا۔ تحقیقات شروع کر دی گئی۔ معیشت کے لیے اشرافیہ کی قربانی دینے کا وقت ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا۔ عام آدمی 70 سال سے قربانیاں دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پاکستان میں بدترین مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ملک ترقی طرف بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب، امارات اور چین کی مدد کے بغیر IMF پروگرام نہ ملتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے لیے ذاتی کوششیں کی۔ آرمی چیف نے برادر ملک کا دورہ کر کے IMF پروگرام سے متعلق بات کی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچا کر واپس لائے۔ نیو یارک میں MD IMF اور ورلڈ بینک صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی۔ قائد ٹامر، طیب الدوان اور ڈاکٹر یونس سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی نیو یارک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ شب امریکی صدر کے عشائیے میں شرکت کی تھی۔ مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ ملک کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، ملک کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ مغربی سرحد پر اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ برادر دوست ملکوں نے پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار ادا کیا۔ کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھیں۔
पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम दरकार है। तमाम शोबाजात को हिस्सेदार बनाना जरूरी है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। गवर्नेंस बेहतर बनाना होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रहना चाहिए। तवानाई की इस्लाहात पर अमल दरामद जरूरी है। तवानाई की कीमतों से मुतालिक एडजस्टमेंट बरवक्त करे। पाकिस्तान महसूलात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे। तमाम शोबाजात की पैदावार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख की पहली किस्त मौसूल हो चुकी है। महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज है। ग्रीन एनर्जी मंसूबों पर काम किया जा रहा है। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की जरूरत है। वजीर तवानाई अवैस लगानी कहते हैं टैरिफ यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। बिजली तकसीमकार कंपनियों में जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जा रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। अज़मा बुखारी का अली अमीन की वापसी पर तंज, कहा बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गया। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाना आती है। तलाल चौधरी ने कहा एहतजाज रावलपिंडी लाहौर में ही क्यों होता है, कराची और KP में क्यों नहीं? क्या एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता? रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर PTI का कारकुन और पुलिस आमने सामने, कारकुनों का पथराव, पुलिस की शेलिंग। मरेर चौक पर एक कारकुन जख्मी हो गया। मुख्तलिफ जगहों से कई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने PTI का एहतजाज रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की। दरियाई जहलम के तीनों पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 कलर कहार, बिलिक्सर, नीला दुल्हा इंटरचेंज बंद। मेट्रो बस बंद। मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। मोटरवे 1 टोल प्लाजा पर जियो न्यूज के रिपोर्टर हैदर शिराजी पर पंजाब पुलिस का तशद्दुद। हैदर शिराजी, रिजवान शाह समेत मुतादिद सहाफियों से मोबाइल छीन लिए, गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। सहाफी इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर PTI एहतजाज कवर कर रहे थे। सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले एहलकार मुअत्तल। इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, आज भी पूरा शहर बंद है। बोलने और एहतजाज का हक नहीं देंगे तो फिर इंतशार होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 50% अवाम को वो हुकूक नहीं दे सके जो हमारा आईन कहता है। हुकूमत में आकर सिर्फ बातें की जाती हैं। मईशत बेहतर होगी तो मसाइल हल होंगे। जमाते इस्लामी ने कराची में अपने 9 टाउन चेयरमैनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। 96 पार्कों की तज़ीनो आराइश, 38,000 से जायद स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, 31 सरकारी स्कूलों की मुरम्मत और 72,000 फीट सीवरेज लाइन पर काम किया गया। अमीर जमाते इस्लामी कराची मनम जफर ने बताया टाउन में खड़ी पुरानी गाड़ियों को ठीक करके काबिल इस्तेमाल बनाया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात को भी यकीनी बनाया गया। महदूद इख्तियारात के बावजूद बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। सरकारी इदारों में मौजूद करप्शन का निजाम शहर की तामीर और तरक्की में बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला KP के भाई फैसल अमीन का गवर्नर KP के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का केस। पेशावर की मकामी अदालत ने फैसल करीम कुंडी को नोटिस जारी कर दिया। 29 अक्टूबर तक जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। गवर्नर KP ने TV शो में वज़ीर आला और मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाए, जिससे हमारी सियासी साख को नुकसान पहुंचा। माफी मांगने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबे की सियासी जमातों के कायदीन को खत मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स के कयाम की पेशकश। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, मियां इफ्तिखार समेत तमाम जमातों के कायदीन को खत इरसाल। गवर्नर हाउस आने की दावत भी दे दी। इजलास में मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके वफाक को भिजवाया जाएगा। सोशल मीडिया पर हुकूमत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत JIT का इजलास। JIT ने आइंदा इजलास में जिब्रान इलियास को तलब कर लिया। एलामिये में कहा गया जिब्रान इलियास प्रोपेगेंडा मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहा है। JIT ने अब तक 8 लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफीर
مٹسو ہیرو واڈا کی ملاقات، مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم اور دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین ہے۔ پنجاب میں تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار۔ گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سیالکوٹ، اکاڑا، حفظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ گجرا، شاہ مقیم، جڑاوالا، چونیا، رنالہ خورد میں بھی بارش۔ پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان ورجینیا میں چارلز ویل اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں میکسیکن حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ فائنل میں عاصم کا ٹکراؤ برطانیہ کے نک والش سے ہوگا۔ پاکستان کو صاف انڈر 17 چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں شکست، بنگلہ دیش نے شوٹ آؤٹ پر کامیابی سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ میچ میں پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل تھی۔ بنگلہ دیش نے کم بیک کر کے مقابلہ 2-2 سے برابر کیا۔ شوٹ آؤٹ پر بنگلہ دیش نے 8-7 سے میدان مارا۔ فائنل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پیر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میگا ایونٹ کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، انتظامات خوب سے خوب تر کیے جائیں، ہر کمیٹی کی ذمہ داریاں طے اور کام شروع کیا جائے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کا فائنل پینتھرز اور مارکورس کے درمیان کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز فیصل آباد میں بارش کی وجہ سے دوسرا ایلیمنیٹر منسوخ ہو گیا۔ لیگ مقابلوں میں 3 کامیابیوں کی بدولت مارکورس کو فائنل میں رسائی ملی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ایسا بیٹر جو گیند کو چاند تارے دکھا دے، ویسٹ انڈیز کو کیرون پولارڈ کا جان نشین مل گیا۔ شاقی پیرس نے کیریبین لیگ میں اپنے بلند و بالا چھکوں سے دھوم مچا دی۔ لیگ کا سب سے بڑا 124 میٹر کا چھکا لگایا، گیند اسٹیڈیم کی چھت پر گری۔ ویسٹ انڈین کوچ ڈارن سیمی بھی حیران رہ گئے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول تمام رنگینیوں کے ساتھ جاری۔ معاشرے میں عدم برداشت کے موضوع پر نوجوان طلبہ و طالبات نے تھیٹر جلوس پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ آرٹس کونسل کے آنگن میں بھی فنکار بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔